الی اللہ والرسول، جب تم کسی چیز کی بابت آپس میں جھگڑا کرو تو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب یہاں پر بڑی واضح سی بات ہے کہ جس چیز میں بھی جھگڑا ہوگا اس کا حل اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں ہی حل حاصل ہو جائے گا۔ کہاں ہے کہ اگر خود تنازع اولی الامر کے ساتھ ہو، اولی الامر کے بارے میں نہیں، خود اولی الامر کے ساتھ ہی جھگڑا کر دیا جائے، اس صورت میں اولی الامر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جھگڑا اولی الامر کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جب ان کے ساتھ جھگڑا کیا جائے گا تو فیصلہ کون کرے گا؟ ان کے بیان کے مطابق تیسرا فیصل جو ہے وہ اولی الامر ہے، تو وہ اولی الامر اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا، جو جھگڑا کر رہے ہیں ان کے اپنے بارے میں۔ عقل کی بات بھی نہیں بنتی۔ اور پھر ادبی اور لغوی اور علمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں اطیعو اللہ کے لیے آیا ہے، اطیعو رسول کے لیے آیا ہے، اور اولی الامر کے لیے جب مستقل نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اولی الامر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ رسول کی اطاعت اور ہے اور اولی الامر کی اطاعت اور ہے۔ اس لیے ان حضرات نے کیا کیا، ان نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کر دیا کہ اولی الامر کو نہ منصوص مانا نہ معصوم مانا، بلکہ ہر فاسق فاجر گناہگار نیک اچھا برا جو بھی بن جائے جسے لوگ بنا لیں وہ اولی الامر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت جیسی ہو جائے گی۔ اب انہوں نے شرط لگا دی کہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا وہ مشروط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت اور اللہ اور رسول کی سنت کے کتاب اور سنت کے مخالف نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ان دو باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت سے مشروط ہے کہ اگر وہ اس کے مطابق ہو، تو پھر اس کی اطاعت کیا ہوئی؟ وہ تو رسول کی اطاعت ہوئی۔ اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر آیت مجیدہ میں ایک ہی انداز میں ہے، جیسے عطف اور معطوف۔ یہ ایک تھوڑا سا ادبی اصطلاح کا مسئلہ ہے، عطف اور معطوف۔ ہم کہتے ہیں جاء زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، زید اور عمر، یوں سمجھیے آیا زید اور عمر۔ اب یہاں پر آنے کی نسبت دو افراد کی طرف ہے مگر لفظ ایک ہے، آیا زید اور عمر۔ اور جو ہے اسے عربی زبان میں واو جو ہے اسے ترجمہ ہوتا ہے اور۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر اور جو ہے واو جو ہے یہ عطف جا رہا ہے کس کی طرف؟ اطیعو، اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم۔ اب یہاں اطاعتیں دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ اب دو انہوں نے کہا ہے کہ جو دو اطاعتیں بنا کر معصوم اور غیر معصوم کے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ آیت کے الفاظ میں تحریف اور تغییر کریں گے تو پھر تو بات واضح ہے کہ آپ نے مفہوم ہی غلط نکال دیا ہے۔ ممکن ہے آج میرا بیان تھوڑا سا طالب علمانہ ہو جائے کہ عطف اور معطوف کا جو حکم ہوتا ہے کہ میں کہوں، اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا اور وہ آیا، وہ اور وہ، تو اس میں
جو آنا اس کا ہے وہی دوسرے کا ہے، جو اطاعت رسول کی ہے وہی اولی الامر کی ہے۔ اب جو اطاعت کے حوالہ سے منصب نبوت و امامت نہیں بلکہ اطاعت کے حوالہ سے جو حکم رسول کے حوالہ سے ہے وہی حکم اولی الامر کے حوالے سے ہے۔ فرق کیوں ہے کہ اگر ان کی اطاعت، اگر اولی الامر کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، شرط یہ ہے تو اس کو مانو ورنہ نہ مانو۔ اللہ یہ کیسے کہے گا؟ یہ شرط اللہ کیسے لگائے گا؟ منصب تو وہ عطا کر رہا ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ ان حضرات کے ہاں چونکہ اللہ کو اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اس سب کو انجام دے، کہتے ہیں ہم خود انجام دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے، رسول اللہ نے بھیجنا ہے، کتاب اللہ نے بھیجنی ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی نظام ہدایت اللہ نے بنا کر ہادی کا تعین کر کے ہمیں اطاعت کا حکم دیا کہ تم مانو عمل کرو۔ تمہارا کام بنانا نہیں ہے، بنانا ہمارا کام ہے۔ میں ابھی یہ اولی الامر کی آیت پر بحث کر رہا ہوں جو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہر حاکم ہے، خواہ کوئی بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق کی شرط کہاں سے نکالی آپ نے؟ اطاعت کا لفظ رسول اور اولی الامر کے لیے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ کس چیز میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے؟ کیا اللہ کو مانے یا نہ مانے اس میں اطاعت کرنی ہے؟ کیا رسول کو مانے یا نہ مانے؟ اللہ کے رسول کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ان کا ماننا ہی دراصل اطاعت خدا۔ رسول اللہ کو رسول ماننا دراصل اللہ کی اطاعت کی ایک صورت ہے، ورنہ اطاعت خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا تو ہمارے پاس نہیں آئے گا کہے گا کہ یہ کام کرو، رسول نے بتانا ہے، تو رسول کو رسول مان کر ان کی بات پر عمل کرنے کا نام ہی اطاعت خدا ہے۔ اب اطاعت رسول کیا ہے؟ جو کچھ رسول کہہ دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اب اطاعت رسول یہ ہوئی۔ اب اولی الامر کی اطاعت، اگر اولی الامر کی اطاعت مشروط ہو، بقول ان حضرت کے کہ جو فرماتے ہیں مشروط ہو اس بات میں کہ وہ موافق اطاعت خدا و رسول ہو تو قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، موافق اطاعت خدا و رسول ہونے کی شرط کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ یہ تو اسی صورت میں ہے نا کہ جب ہم خود بنائیں کسی کو اور پھر کہیں اس کی بات۔ اب یہاں میں نقطہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، بحث چونکہ یہ طویل ہے، یہ اولی الامر کی اطاعت، یہ آیت مبارکہ کے بہت سے گوشے ایسے ہیں کہ جو طویل بحث چاہتے ہیں۔ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں آسان لفظوں فرقہ بندیوں میں مذموم کوششیں کر رہے ہیں لوگ، ان سے بچ کر رہے ہیں، ان کے گمراہ کن بیانات سے متاثر نہ ہوں، یہ حق کو جانیں تاکہ اہل حق کو پہچانیں۔ یہ دیکھیے، یہ آیت بتا رہی ہے، چونکہ انہوں نے وہ عصمت کی شرط نہیں نہ رکھی ہے، عصمت سے